بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دس از احسان اللہ کے ایڈوکیٹ۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس معاشرے میں اچھائی کو پروموٹ کیا جائے، جن لوگوں کو چیزوں کی نالج کم ہے ان کو نالج دی جائے۔ اسی حوالے سے ہم نے اپنے پراپرٹی کے کافی سارے پروگرام کیے ہیں۔ کچھ پروگرام ہم نے پراپرٹی سے ہٹ کے بھی کیے ہیں، جس میں گارڈین شپ کا مسئلہ ہوتا ہے، یا جو آج کل طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان پہ بھی بات کی ہے۔ اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی اصلاح کی غرض سے ہم کر رہے ہیں، اور یہ اس کا جو ٹاپک ہے آج کا وہ بہت تکلیف دہ ٹاپک ہے، مگر لوگ تو اس سے گزرتے ہیں، یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خلا یا طلاق۔ یہ ٹاپک ہم نے آج آپ کے لیے چنا ہے۔ اب اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی باتیں بتائیں، آپ کو مضبوط باتیں بتائیں، آپ کو پازیٹیوٹی آف دا میٹر بتائیں، آپ کو ساری چیزیں بتائیں جس سے ان معاملات کی اس میں روک تھام آئے۔ یہ جو بہت تیزی سے معاملے بگڑ رہے ہیں عدم برداشت کی بنا پہ، بہت جھگڑے فساد ہو رہے ہیں، برداشت ختم ہو گئی ہے، کوئی کسی کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، بڑوں کی باتیں چھوٹے سننے کو تیار نہیں ہیں، چھوٹے کی باتیں بڑے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایک عجیب کیفیت سے معاشرہ گزر رہا ہے۔ لہٰذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج آپ کے لیے جو ٹاپک چنا ہے اس کا نام ہے خلا یا طلاق۔ اور مسلمانوں میں یہ دو ہی طریقے ہیں علیحدگی کے نا۔ تو اب بات اصل میں یہ ہے کہ شادی کو ختم کرنے کے مختلف طریقے، یعنی دو طریقے ہیں۔ یعنی پہلا طریقہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دے اور معاملے کو ختم کر دے۔ اب طلاق جب وہ دے گا تو نیچرلی اس کے اندر جھوٹ سچ کے پرندے ہوں گے، بڑی بڑی باتیں ہوں گی اور الزامات کا ڈھیر لگا ہوگا۔ اس حوالے سے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ سچ کی بنیاد پہ تو آج کل کوئی طلاق دیتا نہیں ہے، بہت کم کیسز ایسے ہیں جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، ورنہ عموماً لکھنے والے بھی بہت اعلیٰ لکھتے ہیں، بتانے والے بھی بہت اعلیٰ بتاتے ہیں۔ کچھ باتیں اصل ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، نقل سامنے آ جاتی ہے، بہت سارے شکوے ہیں، کیا آپ سے کریں۔ اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خلا لے لے، اور خلا جو ہے وہ ہمیشہ شوہر کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر قرآن کی وہ آیات، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چل سکتے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی زندگیوں کا رخ موڑ لو۔ عورتوں بیویوں کے لیے اس سے آگے یہ ہے کہ زمین میں اگر تمہیں کچھ دینا پڑے تو وہ دے کر جان چھڑا لو۔ اب کیا دے گی عورت؟ اس کے پاس ہے کیا بیچاری کے پاس؟ اس کے پاس اپنا حق مہر ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں عورت اپنا حق مہر چھوڑ کر مرد سے آزادی حاصل کر لیتی ہے، اور مرد جو ہے وہ اس کو ان چیزوں کے عوض یا اور کوئی معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی شرائط رکھتے ہوئے بھی عورتوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ خلا جو ہے وہ عورت کی ناراضگی کا انتہائی فیصلہ ہے۔ جب عورت جو ہے بہت زیادہ ناراض ہو جائے اور اپنے آپ کو تنہا سمجھے، شوہر سے ہر صورت علیحدگی محسوس کرے، تو پھر وہ یہ انتہائی قدم اٹھاتی ہے۔ اس اقدام میں شوہر کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کہ وہ سوچے، مگر کبھی ضد، کبھی بہکاوا، کبھی انا، اور کبھی دوسری عورت اس معاملے کو خراب کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کا کسی نشے میں مبتلا ہو جانا، کما کر نہ لانا، بچوں کی دیکھ بھال نہ کرنا، بیوی کا ساتھ نہ دینا، ایسے معاملات ہیں جس سے عورتیں بیزار ہو کر خاوند سے علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہیں۔ جبکہ شوہر کے پاس سوائے اپنی بیوی پر تہمت اور الزامات لگانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایک کامیاب میاں بیوی کے درمیان میں کیسے معاملات ہونے چاہیے جس سے ان کی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، اور یہ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں یہ اوائڈ ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی کا خیال رکھے، اس کو اپنی کمائی کے مطابق جیب خرچ دے، اس کو گھر پر
پریشانی میں تنہا نہ چھوڑے، بیماری میں بہترین علاج کرائے، جو اس کے بس میں ہے وہ علاج کرائے، اور اپنی محبت کا بھرپور اظہار کرے، اور بیوی کو تحفظ دے جس سے اسے تحفظ کا احساس ہو، ہر اچھے برے وقت میں ساتھ دے، عزت دینا اپنے ہی لوگوں میں عزت دے، اپنے گھر والوں میں، باہر والوں میں عزت دے، اور عورت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کسی کو اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرنے دے۔ اب دونوں میاں بیوی کا فرض یہ ہے، اس میں عورتوں کا فرض، یہاں پر ہم عورتوں کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی باتوں پر کان نہ دھرے بلکہ شٹ اپ کال دے، ایک دوسرے پر بھرپور اعتماد کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دونوں فریقین نظر انداز کریں، کسی سے سنی سنائی باتوں پر آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور اپنے گھر کا ماحول خراب نہ کریں۔ یہ چند باتیں ہیں، اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ سدھارے جا سکتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں جو بات ہو اس میں ڈال لیں۔ جس کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ میری غلطی ہے، فوراً دوسرے کو اعتماد میں لے کر معاملے کو رفع دفع کریں، اور ان معاملات میں کسی عام شخص سے مشورہ نہ کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں شیطانوں کا غلبہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے غیر سنسیئر لوگوں کو اس میں انوالو نہ کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کی خاطر درگزر سے کام لے۔ کسی بھی دوسرے شخص کی وجہ سے اپنی زندگی کو نہ عورت اور نہ ہی شوہر برباد کرے، بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا، اور دوسرے آگے زندگی کے ہم سفر کو ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو کافی دلائل دینے پڑتے ہیں، مطمئن کرنا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، کبھی جھوٹ ہوتا ہے کبھی سچ ہوتا ہے، جھوٹ سچ سے زندگی میں خوشی کم اور پریشانیاں زیادہ آ جاتی ہیں۔ آگے زندگی میں تانے تشنیاں برداشت کرنی ہوتی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ مرد ہوتا ہے تو عورت کو تانا دیتا ہے، عورت ہوتی ہے تو مرد کو تانا دیتی ہے۔ تو اس طنز و مزاح کے معاملے سے کوشش کریں کہ پہلا ہی معاملہ سیدھا ہو جائے، اور عزتوں کا سودا نہ ہو، عزتوں کو بچائیں ہم۔ بس یہ چھوٹی سی باتیں تھیں چند، جو ایک میاں بیوی کے درمیان ایک گھر میں ہونی چاہیے۔ بیوی کو شوہر کا خیال رکھنا چاہیے، شوہر کی عزت کرنی چاہیے، اور شوہر کو بیوی کی عزت کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے کر کے، گھر کا سکون برباد کر کے، نہ تو شوہر ہی خوش رہ سکتا ہے اور نہ بیوی خوش رہ سکتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی آپ نے اس ٹاپک میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری بات پسند آئے، چینل پسند آئے، تو لوگوں تک کار خیر کی نیت سے کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ اٹھائیں، اور جن کے گھر ٹوٹنے کو ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی کوشش سے ان کے گھر آباد ہو جائیں۔ اللہ ہم لوگوں کو صبر اور افہام و تفہیم عطا فرمائے، ایک دوسرے کی بات کو سننے اور برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔